زبردست. آپ نے اپنے کیریئر میں ویسے ڈاکٹر صاحب کوئی بہت ہی عجیب کیس دیکھا ہے کہ میریکولسلی وہ ٹھیک ہو گیا، یا آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اسے کوئی کریٹیکل النس تھی یا بہت کوئی سیریس ایشو تھا، چلیں لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے، لیکن اس نے اپنے آپ کو نکالا اس سے، تاکہ آڈینس بھی تھوڑی موٹیویشن پکڑے؟ میری امی کا بھی 31 دسمبر کو انتقال ہو گیا، تو ان کو 3 سال پہلے اسٹیج 4 کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. اچھا. تو وہ کافی ویٹ بھی تھا، کافی بیمار تھی، مطلب چل بھی نہیں سکتی تھیں. تو میں اس وقت ایک کتاب تھی کینسر ایز اے میٹابولک ڈیزیز، تو اس کو تھوڑا میں نے پورا تو نہیں پڑھا لیکن تھوڑا مجھ سے آئیڈیا ہو گیا تھا. تو میں نے وہ امی کو فاسٹنگ کرانی شروع کی، ڈائٹ کرانی شروع کی. امی کا 20 kg ویٹ ریڈیوس ہوا، ٹیومر مارکرز نیچے آئے، اور وفات سے 3 ماہ پہلے وہ منال تک گئیں، اور بڑا پراپر نہیں کہ ہمارے ساتھ گھومی پھریں، اور پھر جو اللہ کا فیصلہ تو اس کے آگے تو سر تسلیم خم. لیکن ہم سب کو جو سب سے زیادہ خوشی ہے نا کہ وہ 3 سال امی نے بڑے بھرپور جیے. بلکہ میرے فادر خود بھی ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کینسر تو تمہاری امی کے لیے بلیسنگ ثابت ہوا. نہ یہ کینسر آتا، نہ یہ ڈائٹ کرتی، نہ ان کا 20 kg. بلکہ مجھے ایک دن یاد ہے کہ میری خالہ اور میری امی کی ہائٹ ایک جتنی ہے، تو وہ مجھے لگا جیسے خالہ دوڑتی ہوئی گئی ہیں تھوڑا تیز. تو پھر جب میں نے امی کو دیکھا تو، لیکن پھر خیر لاسٹ 10 days میں امی کے ساتھ ہی تھا، اور تھوڑا میں امی کو بھی کیونکہ ایک ایسے انسان کا پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ درویش عورت تھیں، سب کا خیال رکھنا اور کچھ مطلب بہت پازیٹیو، ہر وقت چہرے پہ اسمائل. تو وفات سے 1 ہفتہ پہلے وہ کہتی ہیں کہ جمعے کی رات، اور پھر آخری 3 دن کہتی ہیں بیٹا جلدی کرو. اور پھر ٹھیک جمعے کی رات 1:45 بجے میرے ہاتھوں میں امی. اور اس کے بعد جب ہم ان کو دفناتے ہیں تو تدفین ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مدرسہ تھا، اس عورت نے ہمارے بچوں کی بڑی خدمت کی. تو وہ جو تھا بڑا، کیونکہ دیکھیں عمل وہی ہے نا جو کسی کے کام آ جائے. تو میرے لیے بس میری امی کا یہ بڑا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے. تو ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ جس نے آپ کی باتوں سے موٹیویشن لے کے اور ایکسرسائز اور ڈائٹ کے تھرو، میرلی ان چیزوں کے تھرو 173 kg سے 90 kg پہ آئے ہیں. اچھا. ان کی سٹوری یہ ہے کہ وہ میدا کٹوانے والے تھے، اور وہاں سے پتہ نہیں کوئی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس سے ان کو موٹیویشن ملی، تو پھر انہوں نے جوائن کیا. اب وہ 173 kg سے تقریباً 93 kg پہ آ گئے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن بن چکے ہیں. ان کی ہم نے وہ بیفور آفٹر بھی لگائی، اور یہ پکچرز ہم ٹھیک ہے چلیں، ایک تو ہماری آن لائن ٹریننگ اس میں ہم چارج کرتے ہیں، لیکن مین مقصد ہماری یہ ویڈیوز لگانے کا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا. جو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. بالکل ٹھیک. اور ہاں حال کو نہیں دیکھنا، خیال کو دیکھنا ہے. صحیح بات. اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا ہے، اور بس اپنی چال ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ. تو باقی بہت سارے کیسز ہیں اسی طرح سے. جوائنٹ پین کے ساتھ خواتین آتی ہیں، وہ آئے تھے، ایک صاحب آئے تھے جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے تھے. تو میں اصل میں موٹیویٹ کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ آپ کے سجدے شروع ہونے والے ہیں. تو وہ بچوں کی طرح رونا شروع ہو گیا، اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا. بلکہ ان کے بیٹے مفتی ہیں، وہ 4 یا مردان سے، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، وہ آئے تھے. تو 27ویں 28ویں رمضان کو وہ آئے، تو کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے ساری تراویحیں پڑھی ہیں اور قرآن بھی 2 دفعہ ختم کیے. تو اب یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے، اور میں ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں اسی لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان. کیا بات. بلکہ ایک شخص حضرت کے پاس گیا تو کہتے دعا کریں کہ زندگی آسان ہو جائے، تو آگے سے کہتے ہیں یہ دعا کیوں نہ کرے کہ موت آسان ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں آسان ہونی چاہیے نا انشاءاللہ. تو باقی آئی تھنک موٹیویشن پلیز اے ہیوج رول لوگوں کے صحت میں. کئی ڈاکٹر صاحب میں نے بھی ایسے کیس اسٹڈیز دیکھیں کہ ڈاکٹرز نے کہا جی 3 مہینے آپ کے پاس، 1 مہینہ آپ کے پاس، اینڈ پیپل وینٹ آن ٹو لیو لائک 4 years 5 years اللہ کی رحمت سے. آپ کو شاید وہ علی بنات کا پتہ ہو. بالکل سبحان اللہ. میں وہ دیکھے کہاں سے، مطلب اللہ جب مطلب اللہ نے اس سے نیکی کرانی تھی، اللہ نے اسے زندہ رکھا. وہ کہتے ہیں نا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو گناہ گار مت کہو، کیونکہ یہ کسی بھی وقت جو ہے اللہ کا کرم ہو سکتا ہے. اور وہ دیکھیں کہ وہ بیماری اس کے لیے، اور وہ الحمدللہ میری والدہ کو ڈاکٹر نے 3-4 مہینے انہوں نے، کیونکہ وہ بونز تک سپریڈ ہو گیا تھا سارا، تو اور پھر ایج بھی زیادہ تھی، اور پھر انکنٹرول ڈائبٹیز بھی تھی کیونکہ وہ پرہیز نہیں کرتی تھی. لیکن وہاں سے الحمدللہ 3 years انہوں نے گزارے، اور آسانی سے گزارے الحمدللہ. جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ. لوگ نا آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کنکلوژنس کو جمپ کر جاتے ہیں بہت جلدی کہ ہائے مجھے یہ ہو گیا اب یہ ہو جائے گا, پھر اوور تھنکنگ. فیوچر آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کل زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. اتنی فکر اگر ہم نے آخرت کی ہوتی, اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کی ہوتی, تو زندگی پتہ نہیں اس کا رزلٹ ہی کچھ اور ہوتا. تو آئی تھنک کنکلوژنس کو ریچ نہیں کرنا چاہیے. اٹس ٹو ارلی ٹو ریچ ٹو کنکلوژن. ڈاکٹر بھائی کوئی خدا تو نہیں ہے بالکل صحیح نا. بات. ڈاکٹر نے اگر آپ کو ایک بات کہہ دی ہے تو ٹھیک ہے, اس نے اپنے نالج کے مطابق کہہ دیا, لیکن اصل میں شفا دینے والی ذات اللہ ہے, چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. کئی لوگ ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں جی آپ کو تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں انہیں ہو جاتی ہیں موٹیویشن کے تھرو. بٹ مین تھنگ از کہ کنٹرولنگ دی انگزائٹی. بالکل کہ آپ نے نا بس راضی رہنا ہے اور اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے اور پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا ہے. اچھا دقت لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے, اور اس دن میں ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی کی فطرت جاننے کے بعد اس سے جھگڑا کرنا بھی اس پہ ساتھ ظلم کرنا ہے. جب آپ نے ایک بندے کو دیکھ لیا کہ وہ انگزائٹی سے گزر رہا ہے اور آپ بجائے اس کے کہ اس کو بولو کہ ڈرامے کر رہے ہو, اس کے ساتھ بیٹھو. وہ کسی نے اس دن حضرت سے پوچھا کہ کیا غیر مسلموں کو بھائی کہہ سکتے ہیں, تو جواب دیا کہ پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو, پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو جو تمہارے ساتھ ہے. صحیح. باقیوں کی تو چھوڑو نا, کیونکہ سارا پوچھا ہی ان کا جانا ہے پہلے. صحیح بات کہ آپ کے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, تو یہ رشتہ دار جو ارد گرد کے ہیں ان کا بڑا رول ہے. اگر ایک بندہ آئسولیٹ ہو گیا ہے تو طریقے سے اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو وہی فی الحال سنائیں جو وہ سننا چاہتا ہے. پہلے اس سے تعلق بنا لیں, پھر آہستہ آہستہ. جیسے میرے پاس ایک بچہ آیا اس دن, وہ ڈرگز لیتا ہے, تو میں نے وہ پوری اس کی جو ہے جب پوری کاؤنسلنگ میں نا میں نے ایک دفعہ بھی جو ہے یہ چیز نہیں چھیڑی. صحیح. اور ان کی وہ مدر بار بار بول رہی کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. تو خیر میں نے اس بچے کو باہر بھیجا اور میں نے ان کی کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس بچے کو بولا, میں نے کہا آپ کیوں بار بار. صحیح بات. میں نے کہا وہ اس سے نفرت نہ کریں, وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا, فٹنس کی طرف آئے گا, ایکسرسائز کی طرف آئے گا, ڈائٹ کی طرف آئے گا, نکل آئے گا. جی تو یہ بس یہی ہے نا کہ لوگ جو ارد گرد کے رشتے دار ہیں وہ بھی بڑا کام خراب کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ سمجھتے نہیں ہیں اگلے کو, ایسے ہی اور بس دھتکار دیتے ہیں. اور پھر جو اگر آپ نے اپنے گھر سے ہی آپ کو سوشل سپورٹ ہی نہیں ملی اگر آپ کو, تو ظاہر ہے پھر بڑا. تھوڑا سا اگر آپ سے پوچھنا چاہوں اف یو آر کمفرٹیبل کہ وٹ کلکڈ فار یو, آپ نے کہا کہ آپ نے کافی عرصہ انگزائٹی فیس کی, وہ سنگل چیز یا وہ چلے نمبر آف تھنگز جو آپ کے لیے کلک کی, وہ کیا؟ جسے میں اپنا بدترین دور سمجھ رہا تھا وہ بہترین دور کا آغاز تھا. اچھا. پہلے ہوا میں اکیلا, کیونکہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا, سب نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہو گیا. اتنی آئسولیشن تھی کہ, اور پہلے بالکل مجھے اللہ کی رحمت سے میں نا امید ہو گیا تھا, اور مجھے لٹرلی وہ سوسائڈل تھاٹس بھی آنا شروع ہو گئے. تو اسی دوران میں ایک ویڈیو سن رہا, تو اس میں وہ اللہ نے کسی نہ کسی کو بہانہ بنانا ہوتا ہے, وسیلہ بنانا ہوتا ہے. تو وہ قاسم علی شاہ صاحب کی نا میں سن رہا تو ایک ویڈیو, تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے ویسے ہی نا میں نے سرچ کیا, تو پہلی ویڈیو جو سامنے آئی وہ تھی غم. تو اب وہ میں نے کلک کی, کیونکہ اب وہ جیسے میں نے کلک کی تو اس میں الفاظ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا, یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے, اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں, سر سجدے میں ڈال, نام محمد آہوں میں, دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے. وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا, یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا, جو 3 دفعہ, کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے گی, تو جو 3 دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا, اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو غم تو تجھے اللہ کے قریب کرنے آئے, یہ شارٹ کورس ہے. اب میرے لیے جو میری تنہائی تھی وہ میری سب سے بڑی سپورٹ اس لیے بن گئی کہ مجھے کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا نہیں تھا. پھر میں نے اور سنا, پھر میں نے اور لوگوں کو سنا, پھر میں نے اسی طرح سے یوتھ کلب, اسی طرح سے طه ابن جلیل, سارا. اکثر جب وہ جو تھا جو لاسٹ جو ہمارا ہوا تھا, تو اس میں نے انہی کی سنی باتیں انہی کو سنا رہا تھا. تو بس لیکن دیکھیں نا, کہیں سے بھی اگر, اور ان سے بھی جب پوچھتے تھے نا جیسے کہ آپ کے لیے ہم کیا کریں, تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ کہ یہ جو ہم عمل سے خالی ہو گئے ہیں نا, وہ علم جو عمل سے خالی رہ جائے اس کا بھی پوچھا جائے گا. صحیح بات. تو کرنے والے کام ہے, کر ڈالو. ہمارا سب سے بڑی خوش فہمی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم انفارچونیٹلی آخری سانس کو موت سمجھتے ہیں. بچپن مر گیا, جوانی مر گئی. جوانی تو ہاتھوں سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ, ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اس بڑھاپے میں ہو, اور اب آپ
جب ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کہیں میں اب کیا لے کے جا رہا ہوں اللہ کے پاس, تو یہی ہے کہ یہی وقت ہے. تو جس ٹائم میں گلہ کر رہا تھا, شکوے کر رہا تھا, اور پھر انہوں نے کہا کہ خواہشیں ٹوٹنے کا اور اس غم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایک خواہش ایسی ڈیولپ کر لی جائے جو باقی تمام خواہشات پہ بازی لے جائے, لیکن وہ خواہش ٹھہرنے کی نہ ہو, جانے کی ہو. فکر آخرت تمہیں دنیا کی ہر فکر سے آزاد. صحیح بات. جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا وہ تب نہیں ڈرے گا جب دیکھے گا. صحیح بات. بلکہ لاسٹ جب میں لاہور آیا تھا تو یہ میں نے وہ ٹی وی لگایا تو وہ قرآن کی, تو اس میں نا اس کی آیت, اس کا ترجمہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ تم وہ وعدہ یاد رکھو جو تم نے مجھ سے کیا تھا, میں وہ وعدہ یاد رکھوں گا جو میں نے تم سے کیا تھا. تو ہم نے بس وہ وعدہ کیا تھا. نماز بھی تو اللہ کی یاد ہے نا. صحیح. تو اور پھر دوسرا یہ کہ یکسوئی, کہ جب آپ کا نا یکسوئی نصیب ہو جائے, ایک ہی آپ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاؤ. محبت کیا ہے؟ محبت ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھنا. بالکل صحیح. تو جب آپ کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو جائے نا, پھر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز, اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے نکال لیتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آئی تھنک یہ جو سینٹینس ہے نا جو آپ نے بولا تھا کہ اللہ سنبھال لے گا, بالکل الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ. اور قرآن مجید میں بھی اللہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو اور چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا. آئی تھنک جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے, لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, یہ حدیث میں آتا ہے, ہر چیز ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ الوکیل ہے جس کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز, تمام افیئرز اللہ نے ڈسپوز آف کرنے ہیں. جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ توکل رکھیں, یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے, اس کا ایک مقصد ہے. بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے, جیسے آپ نے کہا یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار یہ آیا کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے. اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے اللہ کے آگے, اللہ سے تقویت مانگے, اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے. بلکہ میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا, ایون دو ہی از اے نان مسلم رائٹر ہے بہت بڑا, میرے ذہن سے ابھی خیر نام نکل گیا, انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا او مائی لارڈ میک می بریو اینڈ مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے. سبحان اللہ. یعنی ایون دو از اے نان مسلم, لیکن یہ کہ اتنی اس میں عقل ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے. تو یہی بات ہے کہ وزڈم فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ کیوں آیا ہے. اور بلکہ میں ڈاکٹر صاحب ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے اسکالر ہیں, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جب بندے پہ غم آئے نا تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا یہ نیچرل ہے, فطری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے, حضرت خدیجہ کی جو ڈیتھ تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا. دا موسٹ اسمائلنگ فیس ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس, تو اٹس نیچرل اوکے. لیکن وہ رک نہیں گئے, ایسا نہیں تھا کہ وہ آئسولیشن میں چلے گئے, یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام ٹھپ ہو گئے. کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں نا, یہ پیسو شکوہ ہے اللہ سے. اتنی تو ہمت نہیں زبانی رب سے شکایت کریں, لیکن یہ کہ ہم ٹھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں, انڈائریکٹلی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ان کا دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کا, بستر پہ پڑے رہتے ہیں. آئی ایم شیور آپ بھی ایسی کنڈیشن سے گزرے ہیں کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا, ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہوں, ریالٹی میں آؤں ہی نا, مطلب ریالٹی سو بیڈ. لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا, یقین کریں, جو ہمت پکڑتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, آئی تھنک یہ اللہ کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں, بالکل, بس اب آپ چلائیں مجھے. اور صبر بھی, بلکہ میرے پاس پیشنٹ آئے تو میں ان کی میں نے کہا آپ نے صبر کرنا ہے, تو کہتے کر رہا ہوں نا. میں نے کہا کہ صبر تو ایسے کرنا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی پریشانی بھول جائے. اللہ اکبر, اللہ. صبر ایسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ دوسرا آپ کے پاس آئے اور آپ, کیونکہ یہی صبر ہے. بالکل ایسے. اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو چور چور کر دیا. اور باقی ایک اور بات کہ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے رائیگاں مت کرنا, کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے. تو ان کے سامنے بہاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اور باقی ایک کویسچن بہت سارے لوگ نا مجھ سے کرتے ہیں انگزائٹی سے ریلیٹڈ, کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کہتے ہیں آڈیو میں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل ہے. اس نے پالنے والے کی پالنے والی صفت پہ ایمان ہی نہیں لایا. اللہ اکبر. جن کے لیے پوری کائنات بنائی, ان کو یتیمی اور غریبی سے گزارا, ان کو ماں باپ نہیں دیے, آپ کو دے دیے. اللہ اکبر. ہم شکر کے مقام کو گلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں. صحت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور
کب تک ہے کوئی نہیں جانتا, اور جب تک ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا, تو پھر ابھی کیوں پریشانی لیتے صحیح ہو؟ بات, کیا ان صحیح بچوں کو ہم پال رہے ہیں؟ صحیح بات, صحیح بات, کیا ہم خود کو پال رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ بے شک. قد پہ حد کا پہرا, صحت پہ بیماری کا پہرا, اور اتنے پہروں میں پیدا کیا ہوا انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. اللہ, تو یہ کر کے دیکھ لیں. صحیح بات. ڈاکٹر صاحب جسٹ ٹو وائنڈ اپ, کیونکہ ہمارا یوتھ کے ریلیٹڈ کام ہے, تو آپ نے کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے ایک بڑی آئی اوپننگ بات کی. آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی مینٹلی, نہ ہی فزیکلی, نہ ہی اسپرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو واٹ از یور میسج فار دا یوتھ ان پرٹیکولر, کیونکہ مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی, فزیکلی بھی, آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم ایک کوئی طاقتور جنریشن نہیں چھوڑ کے جا رہے. دیکھیں اصل میں بہت چیلنجنگ ہے, لیکن ان بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے. اس دن بھی ایک کوئی ہارٹ بریک ہو گیا تھا, تو پراپر نہ صحیح ڈپریشن میں, تو میں نے اس کو کہا کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں کو آنسو دیے, یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے. اس انسان کا سب سے بڑا تحفہ یہ جدائی ہے جو تجھے اللہ کے پاس لے کے جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جو غیر اسلامی تعلقات, اسی طرح سے غیر شرعی چیزیں, یقین جانیں آپ جتنی مرضی دیکھ لیں سکون نہیں ملے گا آپ کو. اور یہی جو آپ کی گروئنگ ایج ہے نا, اس میں آپ کے ہارمونز بھی آن پوائنٹ بہترین ہے. اسی عمر میں آپ نے اسپورٹس میں انڈلج ہونا ہے, آپ نے پراپر طریقے سے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہی لرننگ ایج ہے, اس میں آپ نے سیکھنا ہے. اور جیسے جیسے آپ ایک قدم بڑھائیں گے, اللہ کئی گنا زیادہ آپ کے قریب آتا جائے گا. اور یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں, مجھے یہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ صرف شہرت, دولت اور یہی چیزیں ہوں گی تو بس یہی سب کچھ ہے, کیونکہ ہم ادھر ادھر یہی دیکھ رہے تھے. لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی بڑا خلا تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا. تو ہم تو چلیں, وہ کہتے ہیں اگر سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے پہ نہیں آتے تو اللہ گھما کے لے کے آئے گا. تو ہمیں تو بہت سی چیزوں سے آپ نہیں گزریں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے. آپ کے پاس یوٹیوب پہ کانٹینٹ موجود ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگ بنا رہے ہیں. ہمارا جو وقت تھا, دور تھا, اس میں ٹھیک ہے ہمیں شاید اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی, لیکن اب آپ کے پاس آپشنز ہیں, اور آپ پراپر طریقے سے جو صحیح, دیکھیں دنیا چلی گئی تو چلی گئی, دین چلا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں جتنا عبور حاصل کر سکتے ہیں کریں, لیکن اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے. صحیح بات. اور دوسرا یہ کہ فائدہ بخش ہونا ہے لوگوں کے لیے, کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو. صحیح بات. تو یہ انشاءاللہ اگلی جب جنریشن ہمیں ریپلیس کرے گی تو وہ ہم کوشش کریں گے جی انشاءاللہ. اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو مینٹل اسٹرینتھ ملے گی, پرسپیکٹیو ملے گا. جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہی ہوئے ہیں. غیر عظیم جہالت کے معاشرے کے ساتھ اللہ دو کام کرتا ہے, یا عذاب بھیجتا ہے یا رحمت للعالمین کو بھیجتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہے, تو جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت ہے, اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجتا. تو نیگیٹو نہ سوچا کرے, پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا, نہ یہ چیزیں آپ نے بگاڑی ہیں, صحیح بات, نہ آپ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں, اللہ ہی ٹھیک کرے گا. لیکن آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. زبردست. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بے شک. تو اپنے آپ سے آپ آشنائی حاصل کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. بالکل صحیح. جو بھی کام کریں انٹرسٹ سے کریں, اور اس میں حصہ لوگوں کا رکھ دیں کہ لوگوں کے کام آئیں آپ, تو باقی انشاءاللہ کامیابی ہے. امیزنگ سر, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. may اللہ بلیس یو. اللہ تعالیٰ آپ کو بلانے کے لیے شکریہ. نہیں, اٹس این آنر. اللہ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو لائف میں, اور دنیا آخرت دونوں کی بہترین چیزیں دیں انشاءاللہ. ول کیپ ان مائنڈ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. تھینک یو.